ماں کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے اور میں حیرانی سے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید میری بیمار ماں کی حالت بگڑ گئی ہے یا پھر میں ہی بہری ہو گئی ہوں۔ میں ماں کی بات ٹھیک طرح سے سن نہیں پا رہی ہوں، لیکن میری ماں کے چہرے کی پوری رنگت اور ان کے انداز مجھے بتا رہے تھے کہ جو کچھ میں نے سنا ہے وہ ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے باوجود میرے لیے ماں کی بات پر یقین کرنا ناممکن ہی تھا۔ میں اپنی ماں کو دیکھے جا رہی تھی اور میری اماں چور بنی اس طرح سر جھکائے بیٹھی تھیں جیسے انہیں اچھی طرح معلوم ہو کہ جو وہ کچھ کہہ رہی ہیں وہ کس قدر غلط بات ہے۔ ماں دھیرے لہجے میں کہنے لگی، نائلہ اپنی ماں کی بات پر بنا کسی سوال کے ہاں کہہ دو۔ یہی تیری ماں کی زندگی بھر کی محنت کا صلہ ہوگا۔ تیری خاطر بہت قربانیاں دی ہیں میں نے، آج تیری باری ہے۔ ماں کی بات سن کر میری روح کانپ اٹھی اور میں نے غصے سے ماں سے کہا کہ تو نے میری خاطر آج تک کیا کیا ہے؟ ابو نے مجھ پر کون کون سا ظلم نہ کیا، لیکن تم کبھی مجھے بچا نہ سکی، اور آج تم مجھے اپنی قربانیوں کی دہائی دے رہی ہو۔ نہ ہی میں نے ساری زندگی اسکول کی شکل دیکھی اور نہ ہی اس گھر کی چار دیواروں سے قدم باہر رکھا۔ پچھلے 2 سال سے تو میں اس کمرے میں قید ہوں اور آج تم میرے پاس آ کر مجھے اپنی قربانیوں کی داستاں سنا رہی ہو۔ یقیناً اس میں بھی ابو کی ہی کوئی چال ہوگی، کیونکہ میرے ابو مجھے کبھی قبول نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے لیے تو میں صرف ایک بوجھ ہوں۔ جو آپ کہہ رہی ہیں وہ کسی صورت میں ممکن ہی نہیں ہے۔ میں نے نفرت سے منہ پھیرا تو ماں میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، نائرہ میری بات کے لیے خوشی خوشی راضی ہو جاؤ، ورنہ مجھے تیرے ساتھ زبردستی کرنا ہوگا۔ میں نے آج سے پہلے کبھی ماں کا لہجہ اتنا سخت نہیں دیکھا۔ آج تو ماں ابو سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل گئیں اور مجھے اس طرح دھمکا رہی تھی کہ میں حیرانی سے ماں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ماں نے ایک لال دوپٹہ میرے ہاتھ میں تھما دیا اور کہنے لگی، کل شام سے تیرا نکاح ہے اور تو خود کو اس بات کے لیے راضی کر لے۔ میں نہیں چاہتی کہ قاضی صاحب کے سامنے کوئی تماشا کھڑا ہو۔ یہ کہہ کر ماں کمرے سے نکل گئی اور میں اپنی جاتی ہوئی ماں کی پیٹھ دیکھنے لگی اور سوچنے لگی کہ اس پوری دنیا میں ایک رشتہ بھی ایسا نہیں ہے جسے میری پرواہ ہو۔ پہلے صرف میرا باپ ظلمی تھا، لیکن آج تو میری ماں نے بھی حد پار کر دی۔ میں نے سوچ لیا کہ اب میں اپنے ماں باپ کا شکار نہیں بنوں گی اور اپنے گھر کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے کہیں دور چلی جاؤں گی۔ جب میں اپنے ہی گھر میں محفوظ نہیں تھی تو پھر باہر کی دنیا سے مجھے کیا ہو سکتا تھا؟ مجھے رات کے اندھیرا کا انتظار تھا اور جیسے ہی گھڑی میں 12 بجے، میں نے چھوٹے سے دوپٹے میں اپنے 2 جوڑی اور کچھ ضروری چیزیں ڈال کر گٹھری بنائی اور خاموشی سے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ مجھے یقین تھا کہ ماں اور ابو گہری نیند میں سو رہے ہیں اور میں اس موقع کا فائدہ اٹھا کر ہمیشہ کے لیے اس گھر سے بھاگ جاؤں گی، لیکن یہ صرف اور صرف میرا خواب تھا، کیونکہ ماں تو کسی چوکیدار کی طرح میرے کمرے کے باہر پہرے داری کر رہی تھی اور جیسے ہی ان کی نظر مجھ پر پڑی تو انہوں نے میرے ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچتے ہوئے میرے کمرے میں لا کر پھینک دیا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ماں اس قدر گر جائیں گی کہ ساری رات جاگ کر میری پہرے داری کریں گی اور زبردستی مجھ پر اپنا فیصلہ تھوپیں گی، اور فیصلہ بھی وہ جو ناقابل یقین تھا۔ ماں نے دروازے کی کنڈی لگائی اور بری طرح ہنستے ہوئے کہنے لگی، نائلہ کیا تجھے میری بات سمجھ نہیں آتی؟ ایسی حرکت نہ کر جس کی وجہ سے تیری زندگی مصیبت میں پڑ جائے۔ اگر میری جگہ تیرے باپ نے تجھے اس طرح آدھی رات کو فرار ہوتے پکڑا ہوتا تو وہ تجھے زمین کے اندر اتار دیتے۔ ماں کی بات سن کر میں رو پڑی اور کہا کہ اگر آپ کا فیصلہ قبول کر لیا تب بھی میرا حال یہی ہوگا، تو پھر بہتر یہی ہے کہ میں اس سے پہلے ہی زمین کے اندر اتر جاؤں۔ آج ماں اور ابو میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مجھے تو لگتا تھا کہ ابو نہ صحیح لیکن آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں، لیکن آپ نے بھی ثابت کر دیا کہ آپ ابو کی ہی بیوی ہیں۔ ماں میرے قریب آئی اور محبت سے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہنے لگی، بس کچھ وقت انتظار کر لے نائرہ، پھر تو خود جان جائے گی کہ تیری ماں تجھ سے کتنی محبت کرتی ہے۔ میں نے ماں کا ہاتھ بری طرح جھٹک دیا اور کہا کہ مجھے ایسی محبت کی ضرورت نہیں ہے جس میں میرا دم گھٹ جائے۔ میری بات سنتے ہی ماں کی آنکھوں سے تو آنسو بہنے لگے، جسے ماں نے فوراً پوچھ لیا اور کہنے لگی کہ میں باہر سے دروازہ بند کر رہی ہوں اور اب قاضی کے آنے پر ہی یہ دروازہ کھلے گا۔
میں ماں کے قدموں میں گر گئی اور کہا کہ مجھ پر ایسا ظلم نہ کریں، اس رشتے کو کسی صورت قبول نہیں کر سکتی۔ لیکن ماں نے میری ایک نہ سنی اور دروازے کو باہر سے تالا لگا کر چلی گئی۔ وہ ساری رات میری سولی پر لٹک کر گزری۔ میرے ہر رشتے پر سے اعتبار اٹھ چکا تھا۔ ساری دنیا میں ایک میری ماں ہی تھی جو میری اپنی تھی، اور آج اس نے بھی میرا بھرم توڑ دیا۔ اگلی شام جب ماں میرے کمرے میں آئیں تو ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ ماں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی کہ کوئی تماشا کھڑا نہ کرنا۔ میں خاموشی نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ ماں نے خود ہی میرے سر پر وہ لال دوپٹہ ڈالا جو وہ مجھے دے کر گئی تھی، اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ وہاں پہلے سے قاضی صاحب موجود تھے۔ ماں نے مجھے ان کے سامنے چارپائی پر بٹھا دیا۔ میں سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے موت کی وادی میں قدم رکھ دیا ہو۔ قاضی صاحب کے لفظوں کی تکرار کانوں میں گونج رہی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا جواب دوں۔ میری عمر صرف 14 سال تھی اور میری ماں میرے سامنے بیٹھی مجھے اشارہ کر رہی تھی کہ میں اس نکاح کے لیے ہاں کہہ دوں جو کسی صورت میں ممکن ہی نہیں تھا۔ میں اپنے ہوش حواس کھوئے بیٹھی تھی اور قاضی صاحب بار بار وہی بات دہرائے جا رہے تھے۔ بولو بیٹی، کیا تمہیں قبول ہے؟ بولو بیٹی، کیا تمہیں قبول ہے؟ میں کیسے ہاں کہہ دیتی؟ میں کیا جواب دیتی؟ میرا ماضی میرے نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا، جس سے میرا نکاح پڑھایا جا رہا تھا۔ میں نے ساری زندگی اسے ایک الگ ہی نظر سے دیکھا، اور اب وہ کیسے میرا شوہر کی جگہ لے سکتا تھا، اور میری ماں کس طرح اس بات کو گوارا کر سکتی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ میری ماں نے اٹھ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ایسا دباؤ ڈالا کہ میں سمجھ گئی کہ سوائے ہاں کہنے کے میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ میری بیمار ماں مجھے بری طرح خاص رہی تھی، اور اس کی آخری خواہش نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے پوری کرنی تھی۔ اس لیے میں نے دھیرے سے قبول ہے کہا، اپنے آپ کو اس شخص کو سونپ دیا جو اور کوئی نہیں بلکہ میرا باپ تھا۔ وہ سارے خواب اور ساری خواہش جو بے چینی سے میری آنکھوں میں تھی، وہ سب ٹوٹ گئی، کیونکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ اب نہ ہی کسی خواب کی کوئی گنجائش ہے، اور نہ ہی کسی خواہش کے پورا ہونے کی، اور نہ ہی کوئی امید۔ قاضی صاحب جا چکے تھے، نکاح ہو چکا تھا، اور میں ماں کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں واپس چلی آئی، جہاں میں پچھلے 2 سال سے قید تھی، اور اب تو شاید ہمیشہ کے لیے ان دکھی بیڑیوں میں جکڑ گئی، کیونکہ اب میں چاہتی بھی تو ساری زندگی کھل کر سانس نہیں لے سکتی تھی۔ میری ماں نے میرے ہاتھ میں یہ کیسا فیصلہ کر دیا، جبکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ فیصلہ میری زندگی کو تباہ کر دے گا۔ لیکن ماں نے پھر بھی ایک دفعہ میرے بارے میں نہیں سوچا۔ روتے روتے میرے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے، لیکن دل کا درد تھا کہ ہلکا نہیں ہو رہا تھا۔ اور پھر مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میری بیمار ماں لڑکھڑاتے ہوئے میرے کمرے میں داخل ہوئی اور میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی، میری جان نائلہ، میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ سب کی بھلائی کے لیے کیا ہے۔ میں نے تجھ سے بہت محبت کرتی ہوں، اس لیے میں نے تیرے حق میں اتنا سخت فیصلہ کر لیا۔ تو میری وصیت کو اچھی طرح پلو سے باندھ لے، اور اسے ہر صورت تجھے پورا کرنا ہے۔ میں نے نم آنکھوں سے اماں کی طرف دیکھا اور کہا کہ تمہارا یہ فیصلہ میری جان لے لے گا۔ تو اچھی طرح جانتی ہو کہ ابو مجھ سے کتنی نفرت کرتے ہیں، اور تم نے مجھے ابو کے ساتھ ہی زندگی بھر کے لیے باندھ دیا۔ تم ہی بتاؤ، ایک باپ اور بیٹی کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کیسی عورت ہو جس نے اپنی بیٹی کا نکاح اس کے باپ سے کرا دیا، اور مجھ سے وصیت کی بات ہرگز بھی نہ کرنا۔ ابھی تمہیں میرے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اگر تمہیں کچھ ہوا تو میں بھی مر جاؤں گی، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ تو آپ جانتی ہیں ابو کتنے ظالم ہیں، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو ابو میرے لیے سانس لینا بھی مشکل کر دیں گے۔ اور تم نے تو میرا نکاح ابو سے پڑھا کر اس کو سارے حق دے دیے۔ میری بات سن کر ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ کہنے لگی کہ وقت کے ساتھ تو ہر بات جان جائے گی، لیکن فی الحال جو میں نصیحت تجھے کرنے آئی ہوں تو اسے اچھی طرح یاد کر لے۔ میری ان چلتی پھرتی سانسوں کا کچھ پتہ نہیں کب میں تجھے چھوڑ کر چلی جاؤں۔ بس تجھے 21 راتوں تک اپنے باپ کی چارپائی پر سونا ہوگا، اور ہر صبح اٹھتے ہی تو چارپائی کی رسی کو کھول دینا، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔
اور جتنے سوال تیرے من میں ہیں تجھے ان کا جواب بھی مل جائے گا۔ ماں کی عجیب بات سن کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ ابو تو مجھے اپنی چارپائی پر بیٹھنے تک نہیں دیتے۔ ان کی چارپائی پر بیٹھنا تو بہت دور کی بات، اور صبح ہوتے ہی میں ابو کی چارپائی کی رسی کیوں کھولتی۔ 21 راتیں تو دور، ابو تو 21 سیکنڈ مجھے اپنی چارپائی پر برداشت نہ کرتے، اور یہ بات ماں کو بھی اچھی طرح معلوم تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے مجھے یہ نصیحت کی۔ اس سے پہلے کہ ماں کی بات کا مطلب سمجھ پاتی، ان سے کوئی سوال کرتی، ماں نے اچانک ہی میرے پیروں پر سر رکھا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ مجھے لگا کہ شاید ماں کے لیے بیٹھنا دشوار ہو رہا ہے، اس لیے میں نے ان کو سہارا دے دیا اور اپنے پاس چارپائی پر بیٹھانے کی کوشش کی، لیکن ماں کا وجود ٹھنڈا پڑ چکا تھا اور وہ پوری طرح میرے بازو میں جھول گئی۔ میرے حلق سے ایک چیخ نکلی اور آنکھوں سے آنسو کا سیلاب بہنے لگا۔ میں جان گئی کہ مجھ پر قیامت کی گھڑی آ چکی ہے۔ میری چیخ کی آواز سن کر ابا دوڑے چلے آئے اور ماں کو اس طرح دیکھ کر ابو کی بھی جان نکل گئی۔ وہ بار بار ماں کو آواز دے رہے تھے اور جھنجھوڑ کر اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ماں تو اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وہ ہماری آواز پر کہاں لوٹ کر آتی۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ ابو نے کس طرح اپنے رشتہ داروں کو خبر کی، محلے والوں کو جمع کیا، کب اماں کا جنازہ اٹھا اور کیسے دفن ہوئی، مجھے کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ میں سارا وقت ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس حقیقت کو جھوٹ کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی کہ میری ماں میرے ساتھ نہیں ہے اور میں اس بے رحم دنیا اور اپنے ظالم باپ کے سہارے تنہا رہ گئی۔ کچھ وقت پہلے میں ماں کے شریر سے نفرت محسوس کر رہی تھی، لیکن ماں کے اس طرح اچانک چلے جانے سے میرے دل سے ان کے خلاف سارے میل کو اتار دیا، اور میں صرف اس درد کو محسوس کر رہی تھی کہ جو ایک اولاد کو اپنی ماں کے کھونے پر ہوتا ہے۔ ماں کے دفن ہوتے ہی ایک ایک کر کے رشتہ دار اور محلے والے سب ہی واپس چلے گئے، اور اس ٹوٹے پھوٹے گھر میں صرف میں اور میرا باپ باقی رہ گئے۔ گھر خالی ہوتے ہی مجھے ابو کے وجود سے خوف آنے لگا۔ بچپن سے لے کر آج تک ایسا کوئی دن نہیں گزرا جب میں ابو کے ظلم کا شکار نہ بنی ہوں، اور پچھلے 2 سال سے تو ابو نے مجھے میرے کمرے میں ہی بند کیا ہوا تھا، اور آج میں اسی ابو کی دلہن بن گئی۔ ابو کی عمر کوئی 50 سال سے بھی زیادہ تھی اور میں صرف 14 سال کی۔ ابو قہر بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے اور میں اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ ابو نے مجھے حکم جاری کیا کہ میں اپنے کمرے میں جاؤں اور دوبارہ انہیں اپنی شکل نہ دکھاؤں۔ اگر عام حالات ہوتے تو میں فوراً اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی، لیکن ماں نے جس طرح مجھے نصیحت کی تھی اور کہا تھا کہ ہر حال میں مجھے ان کی بات ماننی ہے، اس لیے میں اپنے کمرے میں نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ ماں نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے سارے سوالوں کے جواب 21 راتوں تک چارپائی پر سونے کے بعد مجھے مل جائیں گے۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ کیوں میری مرضی کے بغیر ماں نے اپنے شوہر سے میرا نکاح پڑھایا، جبکہ ماں اچھی طرح جانتی تھی کہ ابو کے دل میں میرے لیے کتنی نفرت ہے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے ابو سے کہا کہ مجھے آپ کی چارپائی پر سونا ہے۔ یہ سن کر ابو کے چہرے کے رنگ ہی بدل گئے اور وہ غصے میں آ گئے اور کہنے لگی، بڑی بدذات لڑکی ہو، کیسی بے حیائی سے منہ کھول کر مجھے ایسی بات کہہ رہی ہو۔ ابو کا لہجہ اور انداز سے میری جان نکل گئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ابو سے کہا کہ یہ ماں کی آخری خواہش تھی۔ میری بات سن کر ابو نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگے، مجھے یقین ہے کہ تو بھی اپنی ماں کی طرح ہی بدذات نکلے گی، اور اس لیے میں تیری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اپنی چارپائی پر سلانا تو دور کی بات ہے، جس دن تو بالغ ہوئی تھی اس دن سے اس لیے میں نے تجھے کمرے میں بند کیا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ایک نہ ایک دن تو ضرور اپنی ماں کے نقش قدم پر چل پڑے گی۔ ابو کے لہجے میں اماں کے لیے جو نفرت تھی میں نے محسوس کی۔ جب تک میری ماں زندہ تھی ابو نے کبھی اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کیے، بلکہ وہ تو ماں کو سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھتے، پھر آج کیوں ماں کے کردار کو لے کر گندی باتیں کر رہے تھے۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں، ایسا لگتا تھا جیسے ماں کے جانے کے بعد ساری زندگی ویران ہو گئی ہو۔ ابو میری بات کا جواب دیے بنا غصے میں گھر سے نکل گئے اور میں خاموشی سے ابو کی چارپائی پر لیٹ گئی۔ یہ 21 راتیں پتہ نہیں کس طرح گزارنی تھی، نہ ہی مجھے نیند آ رہی تھی اور نہ ہی اکیلے گھر میں سکون آ رہا تھا۔ ایک عجیب سا خوف ستا رہا تھا۔ آج تک تو میں ماں کے سائے میں تھی، لیکن آج ماں کا سایہ بھی دور ہو گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا جب سے میں نے ہوش سنبھالا ابو کا رویہ میرے ساتھ اتنا ہی سخت اور نفرت بھرا تھا۔
ایسا لگتا تھا جیسے میرا وجود ابو کے لیے برداشت کرنا ممکن نہیں ہے۔ گھر سے باہر نکلنا، چھت پر جانا، کھڑکی سے باہر جھانکنا، ہر چیز پر پابندی تھی۔ یہاں تک کہ جب وہ کام سے گھر لوٹتے تو ماں مجھے پہلے ہی میرے کمرے میں پہنچا دیا کرتی اور سختی سے کہتی کہ اپنے ابو کو اپنا چہرہ نہ دکھایا کرو۔ اور پھر جیسے ہی میں بالغ ہوتی تو ابو نے مجھے میرے کمرے میں بند کر کے باہر سے کنڈی لگوا دی اور ماں سے کہا کہ اب وہ جوان ہو گئی ہے، اسے کمرے سے باہر نہ آنے دینا۔ اس دن میں سمجھ نہیں پائی کہ میرے باپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے۔ کیا میرا بالغ ہونا کوئی گناہ ہے یا پھر میں نے کوئی جرم کیا تھا؟ آنے والے 2 سال میں نے گھٹ گھٹ کر گزارے۔ ابو کی غیر موجودگی میں ماں کملہ کھول کر میرے پاس آتی، کچھ دیر میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی۔ میں آنسو بہاتی تو ماں محبت سے میرے آنسو پوچھتی اور کہتی کہ تیرے ابو تجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور اس محبت کی وجہ سے تجھے نظر بند رکھتے ہیں۔ مجھے آہستہ آہستہ اپنی ماں کی ہر بات جھوٹی محسوس ہونے لگی۔ کچھ تو ایسا تھا جس کا مجھے علم نہیں تھا، یا پھر میرے ابو کو شاید بیٹی کی جگہ بیٹے کی خواہش تھی۔ ابو کا کردار میرے لیے ہمیشہ ہی نفرت بھرا رہتا، لیکن جس رات ماں نے میرے اور ابو کے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا، اس رات تو مجھے ماں کے وجود سے بھی نفرت محسوس ہوئی کہ ماں ہوتے ہوئے بھی انہوں نے میرا نکاح میرے باپ کے ساتھ پڑھوا دیا۔ لیکن ماں کے جانے کے بعد مجھے احساس ہو رہا تھا کہ ان کا ہونا ہی میرے لیے بہت اہم تھا۔ بند دروازے کے پیچھے بھی مجھے یہ احساس رہتا کہ میری ماں میرے ساتھ ہے، لیکن اب تو میں بالکل تنہا ہو گئی۔ اپنی ماں کو سوچتے ہی سوچتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، اور جب صبح میری آنکھ کھلی تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ پہلی ہی رات پر مجھ پر قیامت ٹوٹ گئی تھی۔ میرے ابو نشے کی حالت میں میرے سامنے بیٹھے اور مجھے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ جیسے میں اٹھ کر بیٹھی، ابو نے نشے کی حالت میں مجھے میری زندگی کا ویسے کڑوا بھی مجھے احساس رہتا کہ جسے سن کر میری جان نکل گئی۔ لیکن اب تو میں موت کا غم ابو پر پہاڑ بن کر ٹوٹا تھا، اور اس لیے ابو نے پہلی دفعہ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، اور یہ شراب جب صبح میری آنکھ کھلی تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ جو سالوں سے پہلی ہی رات پر مجھ پر قیامت ٹوٹ گئی تھی۔ ابو کہہ رہے تھے کہ آج سے 14 سال کی حالت میں میرے سامنے ہمارے گھر آئی، اور مجھے نفرت بھری میری بیٹی تھی اور نہ ہی میری بیوی کی۔ جیسے میں اٹھ کر بیٹھی، ابو نے نشے کی حالت میں بیٹی تھی۔ بند دروازے کے پیچھے بھی مجھے احساس رہتا کہ میری ماں میرے ساتھ ہے، لیکن اب تو میں خودکشی کر لی۔ جب میرے خاندان میں سے کسی نے تیری ذمہ داری اٹھانے کے بارے میں نہ سوچا تو میری بیوی تجھے ہمدردی اور محبت سے اٹھا کر لے آئی۔ اسی وقت میں نے اپنی بیوی کو یہ بات سمجھا دی کہ تو ایک بد کردار ماں کے پیٹ سے جنم لے کر دنیا میں آئی ہے، اور مجھے یقیناً تیرا خون بھی وہی بدکاری شامل ہوگی۔ لیکن میری بیوی کا ماننا تھا کہ وہ ایسی پرورش کرے گی تو کبھی کوئی غلطی نہیں کرے گی۔ میں کبھی تجھ جیسی بدذات کو اپنے گھر آنے نہ دیتا۔ اگر میری بیوی تجھ سے محبت نہ کرنے لگتی، ہم بھی بے اولاد تھے، اور اس لیے میری بیوی کے دل میں تیرے لیے بہت زیادہ محبت پیدا ہو گئی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، مجھے اس بات کی فکر ستانے لگی کہ کہیں کسی دن تو ہمارے منہ پر کالا نہ مل کر چلی جائے۔ اس لیے جیسے ہی تو جوان ہوئی، میں نے تیرے کمرے کے باہر تالا لگوا دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ جلدی سے جلدی تیرا کسی اچھی جگہ رشتہ کروا کر تجھے اپنے گھر سے چلتا کر دوں، لیکن اسی بیچ تیری ماں بہت بیمار ہو گئی اور پتہ چلا کہ تیری ماں کو کینسر ہے۔ تو اس نے مجھ سے قسم کھلوائی کہ میں تجھ سے نکاح کر لوں گا، کیونکہ رشتے میں تو میری کچھ بھی نہیں ہے، اور میری بیوی چاہتی تھی تو کسی غیر جگہ نہ جائے، تو اسی گھر میں رہے تاکہ کسی کی بری نظر تجھ پر نہ پڑ سکے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے تجھ سے نکاح کیا، جبکہ مجھے یقین ہے کہ جس طرح کی تیری ماں تھی اس طرح کی تو بھی نکلے گی۔ اور جب کل رات تو نے میری چارپائی پر خود سے سونے کی بات کی تو مجھے یقین ہو گیا کہ تیرے اندر کون سا خون دوڑ رہا ہے۔ تیری ماں کو مرے 24 گھنٹے نہیں گزرے اور تو اس کی جگہ لینا چلی۔ اتنا کہہ کر ابو تو خاموش ہو گئے، لیکن میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ جیسے میں اٹھ کر بیٹھی، ابو نے نشے کی حالت میں اپنا مانتی ہوں، بند دروازے کے پیچھے بھی مجھے یہ احساس رہتا کہ میری ماں میرے ساتھ ہے، لیکن اب تو میں بالکل تنہا ہو گئی۔ اپنی ماں کو سوچتے ہی سوچتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، اور جب صبح میری آنکھ کھلی تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ پہلی ہی رات پر مجھ پر قیامت لیکن میرا باپ مجھے غلط سمجھ رہا تھا۔ میرے ابو نشے کی حالت میں چارپائی پر سونے والی بات کا بھی اور مجھے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے جیسے میں اٹھ کر بیٹھی، ابو نے نشے کی حالت میں بند دروازے
के पीछे भी मुझे ये एहसास रहता कि मेरी माँ मेरे साथ है, कि माँ ऐसी बात क्यों कह गई। फिर अब्बू ने माँ की डायरी की तलाश शुरू कर दी। माँ को डायरी लिखने की आदत थी और जब माँ की डायरी मिली तो उसमें लिखा हुआ था कि मैंने ही नायला को 30 रातों तक अपने शौहर की चारपाई पर सोने के लिए कहा है ताकि मेरे शौहर मुझे भूलकर उसके करीब हो जाएं और उन दोनों के दरमियान एक बेहतर रिश्ता बन जाए। अब्बू ने नशे किस की रातें हालत बहुत होती हैं, बंद दरवाजे के पीछे भी मुझे एहसास रहता कि मेरी माँ मेरे दरमियान कोई ना कोई लेकिन अब तो मैं बिल्कुल जरूर तन्हा पैदा हो हो गई। जाएगी। उम्र के फर्क से कुछ नहीं होता, ना जाने दोनों के दिल जुड़ जाएं तो मेरे शौहर के साथ मेरी आँख नायला की जिंदगी भी संवर जाएगी, क्योंकि सारी दुनिया ही जानती है कि नायला की माँ ने क्या किया था। मेरे अब्बू ने वाले ऐसी बातों को कभी माफ नहीं करते और मुझे उनकी शादी किसी गैर आदमी से होती तो शायद उसकी माँ का किरदार उसके लिए सजा बन जाए। बंद दरवाजे की सोच कर मैंने उसका निकाह अपने शौहर से करवाया, मेरे साथ है चारपाई पर लेकिन अब तो मैं बिल्कुल और रस्सी तन्हा खोलने हो की गई। बात मैंने इसलिए अपनी माँ कही को सोचते ताकि नायला से कोई खास जाने अमल कब मेरी समझकर आँख लग गई। हर सूरत और पूरा जब करे सुबह मेरी आँख और खुली तो अपने मेरे अब्बू के कदमों डर तले को ज़मीन भुलाकर निकल भी गई। उसकी पहली चारपाई ही पर रात पर जरूर मुझ पर सोए। कयामत माँ की टूट डायरी गई थी। पढ़कर अब्बू की मेरे आंखों से अब्बू भी नशे आंसू की बह रहे हालत में थे मेरे सामने और मेरे बैठे भी। और मुझे मेरी नफरत माँ ने भरी जाते निगाहों जाते से भी देख रहे थे। मेरे और अब्बू के जैसे बारे मैं में उठकर सोचा बैठी अब्बू ने और नशे हम की दोनों हालत को में एक ऐसे रिश्ते में बंद जोड़ गई दरवाजे के कि पीछे हम भी दोनों मुझे जिंदगी एहसास भर एक रहता कि दूसरे मेरी का माँ मेरे साथ ख्याल है। रख सकते थे। लेकिन अब तो मैं मेरे बिल्कुल और अब्बू तन्हा के हो रिश्ते गई। को नॉर्मल होने अपनी के माँ को लिए सोचते ही बहुत वक्त सोचते लगा, ना जाने लेकिन कब अब मेरी हम इस आंख रास्ते लगते की सच्चाई और को जब सुबह मेरी कबूल आंख कर खुली तो चुके मेरे थे कदमों तले और जमीन यही निकल माँ गई। चाहती थी। पहले ही क्या रात हम पर जैसी मुझ पर लड़कियों कयामत जिनकी माएँ टूट गई थी। जिंदगी में गलत मेरे कदम अब्बू नशे उठाती की हैं, हालत में उन्हें ये मेरे माशवरा सामने माफ बैठे क्यों नहीं कर और मुझे सकता? नफरत भरी क्यों मेरी निगाहों माँ से की देख रहे गलती थे। की सजा मुझे जैसे मिली। मैं उठकर बैठी दोस्तों, अब्बू आपको ने मेरी नशे की कहानी हालत कैसी में लगी? मुझे बंद कमेंट दरवाजे बॉक्स के में पीछे भी ज़रूर मुझे बताएं। एहसास रहता कि धन्यवाद मेरी माँ मेरे दोस्तों। साथ